حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی سے لڑ رہے ہیں اور کتابوں میں لکھا ہے کہ کافی دیر لڑائی چلی. حالانکہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ یارو کیڑا یہودی سی جنہیں انی دیر حضرت علی نہ لڑ لیا. باقی تو پتر کسی میں اتنی ہمت جرت ہی نہیں تھی کہ وہ حضرت علی پاک کی ضرب کو برداشت کر دیتا، کیونکہ کچھ ایسا کرم تھا اللہ اور اللہ کے رسول کا کہ حضرت علی کی تلوار میں وہ طاقت تھی اگر لوہے پہ بھی پڑتی تھی تو لوہے کو بھی کاٹ دیا کرتی تھی. ایسا کرم تھا حضرت اس تلوار پہ. وہ مرحب آیا تھا نا لڑنے کے لیے، اور کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ پورے کا پورا لوہے میں پیک تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھی. اس نے آ کے اپنا تعارف کرایا، یہ ایسے 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 میں وہ. جب وہ چپ کیا تو حضرت علی پاک نے صرف اتنا ہی فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت علی پاک نے وار کیا. سر پہ اس نے لوہے کا ٹوپا پہن رکھا تھا، نیچے بھی پورے کا پورا لباس جو ہے نا وہ لوہے کا. سر پہ تلوار چلی، لوہا کٹ گیا، سر کٹ گیا، گردن کٹ گئی، لوہے کا لباس کٹتا گیا، اور ادھا مرحب او پہ ہے اور ادھا مرحب او پہ ہے. کون تھا جو حضرت علی کی ضرب کو برداشت کرتا؟ تو میں اکثر سوچتا ہوں بھائی وہ کیڑا یہودی تھا جسے حضرت علی پاک نے اتنی دیر لڑائی کی، وہ کیسے حضرت علی کی ضربوں کو برداشت کرتا رہا؟ وہ لکھا ہے آخر وہ نیچے گر ہی گیا. حضرت علی پاک سینے پہ بیٹھے، ذوالفقار کو ہوا میں لہرایا اس یہودی کی گردن اتارنے کے لیے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے چہرہ علی کی بے ادبی کر دی. جب اس نے حضرت علی پاک کے چہرے پہ تھوکا نا، حضرت علی اس کے سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا جا چلا جا. وہ آگے سے کہتا ہے علی اتنی دیر لڑائی کے بعد مجھے گرایا ہے تو اتارو میری گردن، کیوں کہہ رہے ہو جا چلا جا؟ فرمایا پہلے علی تجھ پہ تلوار اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے چلا رہا تھا، کیونکہ اب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا ہے اور مجھے غصہ آیا ہے. اب یہ لڑائی بن گئی علی کی اپنی ذات کی، اور علی کا طریقہ ہے کہ علی نے جب بھی تلوار اٹھائی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اٹھائی ہے، اپنی ذات کے لیے کبھی اٹھائی ہی نہیں. اور اسی پتر جدو بھی چکی ہے اپنی اللہ اور اللہ کے رسول لئی چکی کوئی بھی نہیں. اس لیے پتر اٹھو. اور جب حضرت علی پاک کی شہادت ہوئی دوران نماز فجر کی نماز تھی، حضرت علی پاک نماز فجر کی امامت فرما رہے تھے، تلاوت قرآن کریم جاری تھی. عبد الرحمن ابن ملجم کیونکہ چھپا بیٹھا تھا تو لکھا ہے کہ اس نے حضرت علی پہ وار کیا، اور وہ وار اتنا شدید تھا، اتنا بغض تھا اس کے دل میں حضرت علی کا کہ لکھا ہے جب اس کی تلوار حضرت علی پاک کے سر پہ چلی تو صرف چلی نہیں بلکہ سر مبارک کو کاٹتی کاٹتی کان پٹی تک آ گئی. سر کو اس نے تقریباً تلوار نے کاٹ دیا، اتنی شدید ضرب تھی. اور تلوار بھی وہ کہ جس کو اس نے کئی بار آگ میں گرم کر کے زہر میں ٹھنڈا کیا تھا کہ اگر حضرت علی ضرب کی شدت سے محفوظ رہیں تو آپ کی شہادت کی وجہ زہر بن جائے. لیکن ادھر ضرب بھی بڑی شدید تھی اور اوپر تلوار بھی زہر والی تھی. حضرت ایک سے دم تو شہادت نہیں ہوئی اور یہ پکڑا گیا. تو کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چارپائی پہ آرام فرماتے، سر پہ چوٹ لگی ہے، خون بہہ رہا ہے، یہ گرفتار کھڑا تھا. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا. آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی. آپ نے فرمایا علی کے گھر کھڑا ہے، پہلے پانی اس کو پلاؤ. لیکن پتر دکھ دی گل ہے انہوں نے تو قاتلاں نوں بھی پانی پیا، لیکن تیرے میرے گھر وچوں سکا بھرا بھی پانی پی سکدا نہیں، سکی بھین بھی پانی پی سکتی، کیونکہ ہی بولتے ہی کوئی نہیں انہوں نے. پھر اقبال نے ٹھیک کہا تھا نا، تھے تو آبا وہ تمہارے، تھے تو آبا وہ تمہارے، مگر تم کیا ہو. قاتلاں نوں پانی پیا حضرت. اور وہاں کیا ہے جی قاتل ہے حضرت صاحب، پانی کا پیالہ اس کی جانب بھیجا کیونکہ دل میں بغض علی تھا. اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ پانی پینی نہ، کیونکہ اس پانی میں تجھے مارنے کے لیے زہر ملایا گیا ہے، اس لیے اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. پیالہ اسی طرح میں میرے مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں واپس آیا. جب پانی واپس آیا نا تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ پانی اس نے نہیں پیا. عرض کی کہ مولا وہ پانی نہیں پی رہا، اس نے انکار کر دیا. تو لکھا مولا نے مخاطب کر کے فرمایا عبد الرحمن یہ کیا کیا؟ پانی پینے سے انکار کر دیا. سن، اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بھی پھر اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو. پتہ نہیں پتر اسی کدے طریقے تے ہیں.
اسی کنہ دی عادتاں اپنا لیاں نے. میں تے حیران ہوں حضرت صاحب ہم کیا کر رہے ہیں. لکھا ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو جو سب سے پہلا کیس جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا تھا. ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا. آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ وہ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ میرے محبوب کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے. تیرے تو وہ فقط نبی تھے نا اور تو ان کی امتی، لیکن ادھر تو غلامی کا رشتہ تھا. مکہ میں ساتھ، ہجرت میں ساتھ، غار ثور میں ساتھ، قبا میں ساتھ، مدینہ میں ساتھ، بدر میں ساتھ، احد میں ساتھ، ہر وقت یہ غلامی کا سلسلہ رہا ہے. تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے. اس نے کہا نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. آپ نے فرمایا پھر وہ وجہ دس. وہ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول میں یتیم ہوں، میری ماں بھی نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں. گھر میں ایک بوڑھی دادی ہے جو کمزور ہے، بیمار ہے، چارپائی پہ ہے، پھر اندھی بھی ہے. اور ہمارے پاس نا کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ چو کے بازار میں بیچ کے ہم اپنے گھر کا سلسلہ چلاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا رون کانوں نہیں ہے. وہ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول رو اس لیے رہی ہوں کیونکہ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ نکل سکتا نہیں. دادی اندھی ہے، وہ بھی دودھ نکال سکتی نہیں. رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک اللہ کے رسول حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے آپ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ چو کے دیا کرتے تھے. رو اس لیے رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا تو وصال ہو گیا، اب کون ہماری بکریوں کا دودھ نکالا کرے گا اور ہمارے گھر کا سسٹم کیسے چلے گا. صدیق اکبر رو پڑے، رو شدت سے آقا کریم یاد آئے ہیں. اور وہ کسی نے لکھا بھی تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. صدیق اکبر رو پڑے. رو کے اس بچی کو جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا رو نہ، میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تو وصال ہو گیا لیکن ان کا غلام ابو بکر ابھی زندہ ہے اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا. اس لیے پتر محبت کرو اور پھر کرو بھی اللہ اور اللہ دے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ ہوگا نہیں. اور اللہ وہ 7 خوش نصیب لوگ جن کو اس دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے، ان میں وہ 2 دوست بھی ہوں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت کرتے ہوں گے.